سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ملت ابراہیمی سے تو وہی شخص منہ موڑے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا ان کے پروردگار نے کہ تم اطاعت اختیار کرو، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی فرمایا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا ہے، تم بغیر اسلام کے دنیا سے نہ جانا۔ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنی اولاد سے یہ پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو کہ ایک ہی خدا ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا، اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی بابت سوال نہ کیا جائے گا۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، یہ ان 8 یا 9 لوگوں میں سے شامل تھے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو پوری یہودی قوم مسلمان ہو جائے گی، لیکن اور وہ لوگ حضور کی نبوت کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے، مگر حب جاہ آڑے آئی اور اسلام نہیں لائے۔ تو ان میں سے 2 شخص مسلمان ہوئے تھے، جن میں سے ایک عبداللہ بن سلام، یہ یہود کے بڑے عالم تھے اور مسلمان ہوئے، اور پوری بصیرت کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور یہود کو یہ بتایا بھی کرتے تھے کہ تم لوگ خیانت پر ہو اور جھوٹے ہو۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو، جو کہ خود بھی غالباً عالم ہوں گے تورات کے، ان سے یہ کہا کہ بھائی تم نے تورات میں پڑھا ہے کہ احمد نامی ایک نبی آئیں گے
جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہوں گے تو وہ آ چکے ہیں، اس لیے اب مسلمان ہو جاؤ۔ تو ان میں سے ایک بیٹا مسلمان ہو گیا اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مسلمان ہوتا۔ تو اس موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو یہودی بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سوائے ایک آدھ قوم کے باقی دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں، مذاہب ہیں، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کے قائل ہیں کہ وہ واقعتاً ایک بہت بڑے آدمی تھے، اور اسی کا آگے تذکرہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں ہی چن لیا تھا، اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی بڑے نیک لوگوں، لائق لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت کو اور ان کے طریقہ کار کو جو بندہ چھوڑتا ہے اور اس سے روح گردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو یہ اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کوئی سمجھداری کا کام نہیں۔ آدمی سمجھتا ہے بعض دفعہ کہ میں بڑی ہوشیاری کا کام کر رہا ہوں، بڑا سمجھداری کا کام کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت وہ بہت بڑی بیوقوفی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑنا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی زندگی کا جو امتیازی وصف ہے وہ یہ تھا کہ جس وقت بھی، جس موقع پر بھی، جس حال میں بھی اللہ کی جانب سے حکم آ گیا ہے کہ اے ابراہیم سر تسلیم خم کرو، تو انہوں نے دوسری بار سوال نہیں کیا کہ کیا کرنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وصف۔ خواب آیا ہے بچے کو ذبح کر رہا ہوں تو چل پڑے، یہ تک نہیں سوچا کہ شاید جو ہے وہ خواب ہے، خیال ہے، کیا نہیں ہے، اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بعد سر تسلیم خم ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ ہے۔ تو ان کو یہ فرمایا گیا کہ جب تمہیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور وہ یوں آئیں گے، ان کی علامات ہیں، تو اب تم یہی مانتے تو کس منہ سے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا تو مشرب ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے بالکل کوئی چون چرا نہیں ہے، تو اب پھر اس کے بعد تمہیں ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو منسوب کرنے کا حق کیسے حاصل ہے؟ یہ تو پھر ہٹ دھرمی ہے، بے وقوفی ہے کہ آدمی حقیقت کو جانتے بوجھتے ہوئے اس سے آنکھیں چرائے، جیسے سورج چڑھا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے، اور کہے کہ نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ یا تو اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یا یہ جو ہے ہٹ دھرم ہے، ڈھیٹ آدمی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر جو چلتا ہے وہ تو بیوقوف ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، اسلمت لرب العالمین، کہ میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں ہر حکم میں۔ گھر سے نکلنے کا حکم آیا تو بھی، آگ میں کود جانے کا حکم آیا تو بھی، ہجرت کا حکم آیا تو بھی، بیوی بچے کو چھوڑ کر تنہا تنہا جنگ بیابان میں، صحرا میں، کوئی وہاں پرسان حال نہیں، وہاں چھوڑ کر جانے کا حکم آیا تو بھی۔ عجیب روایات میں قصہ ہے، فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، بیت اللہ کے قریب چھوڑا، اس جگہ پر چھوڑ دیا، تو حکم ہوا کہ چھوڑ کر چل دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سواری پر بیٹھ کر چل دیے، تو پیچھے سے اماں حاجرہ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جواب نہیں دیا اور اشارہ کر دیا کہ اللہ کا حکم ہے، چل رہا ہوں۔ پوچھا کہ الی من تکلنا، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ بس یہی اشارہ کیا، اللہ کے حوالے کر کے جا۔ تو یہ ان کا توکل تھا اور اللہ پر اعتماد تھا۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہ تھے۔ پھر آگے مزید یہ بات آگے بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر بھی اسی پر عمل کیا، اور مرتے وقت بھی، دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو اسی کی تاکید کر کے چلے گئے۔ کس چیز کی تاکید کی؟ کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کے سامنے چون چرا نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس ختم، اپنی عقل ختم ہے، اپنے جذبات ختم ہے، اپنی خواہشات ختم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان ہے۔
فرمایا اسی چیز کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 8 بیٹے تھے، جن میں سے 2 معروف ہوئے، اسحاق اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسحاق کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہیں علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بنو اسماعیل اور قریش، اور پھر ان میں سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے علاوہ 6 بیٹے اور بھی تھے ان کے، تو اس لیے یہاں یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، تو زیادہ بیٹے تھے جن کو یہ وصیت کی تھی۔ اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تو 12 بیٹے تھے ہی تھے، تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ کس بات کی؟ اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا، یعنی یہ اللہ کا تمہارے لیے انتخاب ہے اور تحفہ ہے، اللہ کی جانب سے یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، چنا ہے اللہ نے۔ جیسے ہم کوئی بہت اچھا معزز مہمان ہو اور اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے بہت ساری ہمارے پاس کوئی چیز ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی فروٹ ہے، کوئی کپڑے ہیں، کوئی ایسے ہیں، کئی ساری چیزیں ہیں، تو ہم اس میں سے چھانٹی کرتے ہیں کہ اچھی چیز جو ہے فلاں کے لیے انتخاب کر کے لے جاؤ۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا کہ یہ دین ہے، اس کے اوپر تم لوگوں نے چلنا ہے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انعام ہے، اب اس کے روگردانی نہ کرنا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم اس حال میں دنیا سے جانا کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو، زندگی بھر بھی اللہ کی مان کے چلنا، اور جب دنیا سے جانے لگو آخری سانس ہو تو تب بھی اس چیز کا خیال رکھنا۔ اس آیت میں جو فکر کی بات ہے وہ خاتمہ بالایمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ تم دنیا میں تو جیسے کیسے چلتے ہو لیکن مرتے وقت اس کی فکر کرنا کہ اسلام پر خاتمہ ہو، ایمان پر انسان دنیا سے چلا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان برے اعمال کر رہا ہے، کرتے 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 حتیٰ کہ موت کے بالکل قریب آتا ہے، اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور اسے کوئی اچھا کام کروا لیتے ہیں، اور وہ مرتا ہے، اچھائی پر موت آتی ہے، آخری حالت پر موت آتی ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر جو ہے وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، بڑی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، لیکن کہیں کوئی ایسی ٹھوکر لگ جاتی ہے، کہیں کوئی ایسی انسان سے غفلت ہو جاتی ہے، ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے، بدعملی ہو جاتی ہے، بالخصوص دینداروں کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے کوئی انسان نازیبا حرکت کر بیٹھتا ہے، کوئی کلمہ ایسا بول بیٹھتا ہے، خاص طور سے اس چیز کو انسان کے خاتمے میں بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ یہاں لاہور ہی میں مولانا داود غزنوی رحمہ اللہ تعالی ہوا کرتے تھے، اہل حدیث حضرات کے بڑے عالم تھے وہ، تو ان کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، وہ نیا جو ہے وہ اس مسلک میں کنورٹ ہوا تھا، تو اس کو ذرا جوش جذبہ تھا کہ حدیثیں تو کچھ کہتی ہیں اور حنفی جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جتنا بھی مسلک ہے وہ سارے کا سارا الحمدللہ حدیث پر مبنی ہے، اور اس پر پوری 30 جلدوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ امام صاحب نے جو کچھ بھی فقہ کے مسائل نکالے ہیں وہ سب حدیثوں سے نکلے ہیں۔ تو خیر اس بیچارے کو غلط فہمی تھی، تو اس نے بات کرتے کرتے کوئی امام صاحب کے بارے میں نازیبا کلمہ کہہ دیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسا ہلکا لفظ بول دیا جیسے انسان بول جاتا ہے، تو حضرت فوراً کانپ اٹھے اور فرمایا کہ اس شخص کے خاتمے کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو وہاں سے گیا وہ، اور پھر اس کے بعد وہ مرزائی ہوا، قادیانی ہوا، اور پھر اسی میں دنیا سے گیا۔ تو یہ چیز بھی انسان کو بعض دفعہ ادھر لے جاتی ہے، اس لیے فرمایا نا کہ بے ادبی ایک ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ اس پر کوئی فتویٰ تو نہیں لگتا، حرام حلال کے بلیک اینڈ وائٹ خانے میں تقسیم نہیں ہو سکتی کہ جائز ناجائز ہے، لیکن خطرناک اس حد تک ہے کہ انسان کو ایمان سے فارغ کر دیا کرتی ہے، ایمان سے فارغ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے بڑی ہی اس بارے میں فکر مندی کی ضرورت ہے۔ فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا
کہ انسان رات مسلمان ہے صبح کافر، صبح مسلمان ہے رات کافر۔ وجہ کیا ہے کہ کوئی ہلکا کلمہ زبان سے نکل گیا، کسی نے کلمہ کفر بولا، ہم بجائے اس کے کہ اللہ سے ڈرتے اور اس کو بھی ڈراتے، ہم نے بھی ٹھٹھا مار دیا اس کے ساتھ، قہقہ لگا دیا، اس کی تائید کر دی، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار دیا، تو ہم بھی فارغ۔ تو اس لیے اس حوالے سے بڑی فکر مندی کی ضرورت۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بانی جامع اشرفیہ فرمایا کرتے تھے اس زمانے کی ہوشیاری یہ ہے، سمجھداری یہ ہے اور چالاکی یہ ہے کہ انسان ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جائے۔ اس قدر فتنے ہیں، اس قدر فتنے ہیں، اس قدر ایمان کو لوٹنے والے ذریعے اور وسائل ہیں کہ کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتا رہے، مانگتا رہے کہ اے اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یہ دعا تعلیم کی کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ ہمارے ہر معاملے کا انجام اچھا کر دیجیے، آخر اچھی کر دیجیے۔ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے، ذلتوں سے اور آخرت کے عذاب سے نجات دیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو فکر دی ہے وہ یہ دی تھی۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ ایک تو یہ اجمالی نصیحت کی، اور دوسری یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مرض الموت میں یہ وصیت کی تھی کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے معبود ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ اسی سے علماء نے یہ نقطہ نکالا کہ قرآن پاک میں بھی یہ آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کی حدود قیود بیان کر دی جاتی کہ سیدھا راستہ ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں وہ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اس کے بجائے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے یہ جو سامنے جا رہے ہیں، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، بس یہ جس راستے پر جا رہے ہیں آپ بھی چلو، یہی سیدھا راستہ۔ سب سے آسان جو ہے وہ راستہ طریقہ بتانے کا یہی ہوتا ہے، آپ کسی سے راستہ پوچھیں وہ کہے میرے ساتھ آ چلیں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، تو آپ کو پکڑ کر لے جاتا ہے منزل پر۔ تو یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یہ کریں گے، بلکہ کہا جس کی عبادت ابراہیم کرتے تھے، اسماعیل کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے، اسی کی عبادت ہم کریں گے۔ یعنی گویا کہ ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ اپنے بڑوں کی سائے میں ملتی ہے انسان کو، اور یہ سلامتی کا راستہ ہے۔ وہ بڑے کہ جن پر اعتماد ہے، جن کے علم پر، جن کے عمل پر، جن کے تقوی پر امت کو اعتماد ہے، ان کے راستے پر انسان چلتا رہے تو اس میں سلامتی رہتی ہے۔ شیطان اس کو پھر دائیں بائیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنی عقل سے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو شیطان جگہ جگہ اس کو پھر کئی مختلف انداز سے آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، فرمایا کہ یہ ایک جماعت تھی، اللہ کے ہاں بڑا رتبہ تھا ان کا، لیکن یہ نہیں سمجھنا، بنی اسرائیل کو بھی کہا، بنی اسماعیل کو بھی کہا، اور آنے والی ساری انسانیت کے نام یہ پیغام بھی دیا کہ محض یہ نہ سمجھ لینا کہ ہماری نسبت یا نسب ان کے ساتھ ہے تو جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ایسا نہیں۔ اگرچہ تم ان کے اولاد ہو، اگرچہ تم ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو، مگر ان کا کیا ان کے کام، تمہارا کیا تمہارے کام۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو کیا اس کا سوال تم سے نہیں ہونا، اور تم نے جو کیا اس کا سوال ان سے نہیں ہونا۔ ہر انسان نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، بس اس بھروسے پر نہ رہنا کہ پدر من سلطان بود، کہتے ہیں گیدڑ جو ہے یہ جب یہ آواز نکالتا ہے، ایک حکایت ہے، وہ کہتا ہے پدر من سلطان بود، کہ میرا باپ بادشاہ تھا، اب تو گیدڑ یہ بھائی۔ لیکن اس سے یعنی اتنا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں تو اس سے ہمارا کام بس اسی وجہ سے بن جائے گا، نہیں، خود بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ کی شفاعت کی امید ہے، تو آپ نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا اور تمہیں یاد رکھوں گا، لیکن تم بھی میرے ساتھ تعاون کرو کثرت سجود کے ساتھ، زیادہ سجدے کر کے، تم بھی کچھ نہ کچھ اپنی جو ہے وہ جتنی ہمت اور حوصلہ ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہو وہ لگا دو، پھر اللہ پر معاملہ چھوڑ دو، انشاءاللہ پھر نیک لوگوں کی محبت بھی کام آئے گی،
شفاعت بھی کام آئے گی، ان کے ساتھ جو تعلق ہے مخلصانہ وہ بھی کام آئے گا، لیکن کچھ نہ کچھ انسان کو خود بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔